لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک آواز کر دیں ڈبلنگ نہ ہو، ایک ہی آواز سادہ اور ایک. معزز دوستو، آج 4 جنوری 2024 بروز جمعرات ہے. آپ اور ہم یہاں جامعہ علی ابن ابی طالب ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے عزیز قاری محمد سعید حسن کی دعوت پرخلوص پر ان کے ادارے میں موجود ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے سینوں کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا ہے جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کا انتخاب پہلے فرما لیا تھا کہ یہ مبارک سینے قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، رسول اللہ کی تمنا یہ تھی کہ کلام اللہ اگلی نسلوں تک جلد از جلد پہنچے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترتیب یہ اختیار فرماتے کہ جبرائیل امین تشریف لاتے، وہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے پڑھ کے سناتے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ذہن میں لے کر صحابہ کو لکھوا دیتے. ایک دن حضور پاک کے دل اقدس میں خیال آیا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جب جبرائیل پڑھ رہا ہو اس دوران ہی پڑھنا شروع کر دیا جائے تاکہ جلدی جلدی قرآن کریم یاد ہو کر اگلی نسلوں تک پہنچنے کا ذریعہ بنے. تو نبی علیہ السلام نے اسی سوچ پر عمل فرمایا. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. ابھی ان کا پڑھنا مکمل ہی نہیں ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھنا شروع فرما دیا. تو رب کریم نے قرآن کریم سورۃ قیامہ پہلے رکوع پارہ نمبر 29 کی ایک آیت نازل فرمائی. فرمایا لا تحرک بہ لسانک، محبوبم یہ کام آپ مت فرمائیے کہ آپ کلام اللہ جبرائیل کے پڑھنے کے دوران آپ پڑھیں. اب سوال اٹھتا ہے نبی علیہ السلام یہ کام بلا وجہ تو نہیں کر رہے، بوجہ کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام بیس لیس یہ بات نہیں کر رہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بلکہ یہ بیسیکل پوائنٹ ہے کہ اگلی نسلوں تک پہنچے. اس لیے قرآن یاد کرنے میں تعجیل کی جائے، قرآن یاد کرنے میں جلدی کی جائے. تو رب کریم نے اس کا جواب لام تعلیلیہ نازل فرما کے دیا لتعجل بہ. محبوبم ہمیں آپ کی جلدی کا علم ہے، ہمیں آپ کی تعجیل کا علم ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ بلا وجہ جلدی نہیں فرما رہے، آپ بوجہ جلدی فرما رہے ہیں. اس کی بنیاد یہ ہے آپ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں کہ کلام اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. رب کریم کا کام ہے کہ اگلی نسلوں تک قرآن جمع کرا کر بھی اللہ پہنچا کے دکھائے گا. ان علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ اس کا جمع کرنا، وہ قرآن اور اس کا پڑھانا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی علیہ السلام کے لیے یہ جملہ جو فرمایا ہے، اس جملے میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں. جہاں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کلام اللہ کو جمع کرنا یہ ترتیب بھی اللہ کی ہے، کلام اللہ کو آگے پہنچانا یہ ترتیب بھی اللہ کی ہے. قرآن کے جمع کرنے کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ جب قرآن نازل ہوتا تو پتوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ پتھروں پہ کشید تھا، تو وہاں سے جمع کر کے ایک کتاب بنوائی جائے. قرآن کے جمع کرنے کا ایک معنی اور بھی ہے کہ جب کلام اللہ
اللہ تعالیٰ کا ایک کتاب میں جمع ہو گیا، پھر ایک استاذ اور شاگردوں کی کھیپ تیار کی جائے، جس استاد کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ اللہ کے کتاب والا کلام شاگرد کے سینے میں جمع کر دے، شاگرد کے دل میں جمع کر دے، شاگرد کے ذہن میں جمع کر دے، اس کی وکیبلری بنا دے، اس کے لیے ذخیرہ الفاظ بنا دے۔ تو ان علینا جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع بھی کرنا ہے۔ وہ قرآن کا معنی پڑھانا پڑھوانا ہوتا ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وہ تراویح کے اندر ہو، محفل کے اندر ہو، کلاس کے اندر ہو یا کسی اور جگہ کے اندر ہو، رب کریم نے اس کی ذمہ داری اپنے معاملات پہ لی ہے۔ اس سے سمجھ آیا صحابہ کرام نے قرآن کو جمع بھی کرنا ہے، لکھوا کے اگلی نسلوں تک بھی دینا ہے، یہ ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ اور پھر استاد نے پڑھانا ہے، شاگرد نے پڑھنا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ اگر کوئی شاگرد مدرسے میں داخلہ لے کے محتمم اور استاذ کی زیر نگرانی قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ استاذ کا کمال بھی نہیں ہے، محتمم کا کمال بھی نہیں ہے۔ کوئی مال لگاتا ہے مدرسے پہ تو اس کو اپنا سینہ بڑا چوڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، اجی میرے مال کی وجہ سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، میری دولت کی وجہ سے یہ کلاس اور درسگاہ چل رہی ہے۔ یا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بھیج کے یہ نہ سمجھے کہ میرے بچوں کی وجہ سے اس کاری کا رزق کھلا ہے، میرے بچوں کی وجہ سے اس مدرسے کو رونق ملی ہے۔ جی نہیں، نہ کسی باپ کے بچے کی وجہ سے، نہ کسی ماں کی بیٹی کی وجہ سے، نہ کسی محتمم کے اہتمام کی وجہ سے، نہ کسی معاون کے تعاون کی وجہ سے، نہ کسی استاذ کی استاذی کی وجہ سے، نہ کسی شاگرد کی شاگردی کی وجہ سے۔ وجہ ہے تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان سب کے دلوں میں ڈالا ہے اور قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا۔ اس میں آپ اور ہم اللہ کے تھینکفل ہوں، آپ اور ہم اللہ کے شکر گزار ہوں، آپ اور ہم رب کریم کے سامنے شکریہ کی بات کا اپنا دل لے کر آئیں۔ یہ جائے کہ بندہ خود کو 30 31 32 مار خان سمجھے، اجی میری وجہ سے ہو رہا ہے، جی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ نے تیرے سینے کو منتخب کیا ہے، تجھے اس پر اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تیری زبان کو انتخاب کیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے تیرے مال میں ان قرآن کے غریبوں کا حصہ رکھا ہے تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محتمم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا اہتمام اللہ کو پسند آیا تو رب نے یہ خدمت لی ہے۔ استاذ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ پتہ نہیں میں کل کیا کر رہا ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے مجھے شاگردوں کی کھیپ دی ہے، یہ مجھ سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ نظریہ، یہ ذہن، یہ مزاج، یہ ترتیب لے کر ہم پڑھنے پڑھانے کے کام کو کریں گے تو قرآن کریم کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تمہارا مزاج شکر گزاری والا بنا، اگر تمہارا مزاج اللہ کے سامنے تھینکفل ہونے کا بنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نعمت میں برکات پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام میں مزید زیادتی فرما کر مزید تجھے شکر گزاری کا سبب بنائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور اس تکبر کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کام ہے، فرمایا ان عذابی لشدید۔ پھر فرعون سے رب کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، ابو جہل سے اللہ کو کوئی ذاتی عناد نہیں تھا، اور اسی طرح کسی اور کافر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ذاتی بغض نہیں تھا، وہ بھی نافرمان بنے، پھر ہم بھی نافرمان بنیں گے۔ اگر عذاب ان کے لیے ہوگا تو ان نافرمانوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے واضح طور پہ ایک نقشہ کھینچ دیا ہے، واضح طور پہ ایک بات فرما دی ہے۔ تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں ایک بات بڑے درد دل سے کہتا ہوں، آج قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جو طلبہ یہاں پڑھنے کے لیے، اساتذہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دنیا کسی اور نظروں سے دیکھتی ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو مجھ سے وہاں ایک دوست نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، رب نے نازل کیا، رب حفاظت کریں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، کہتے ہیں یہ بات بھی مولوی بتاتے ہیں اور پھر مدرسے بھی بناتے ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں، کہتے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جب حفاظت اللہ نے کرنی ہے، قرآن کی محافظ ہونے کا معاملہ رب العزت کے سپرد ہے، تو پھر ہمیں مدرسہ نہیں بنانا چاہیے۔ اجی کیوں؟
تو قرآن کی حفاظت کے لیے مدرسے بناتے ہو نا، قرآن کی حفاظت کے لیے بچوں کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو، تو کیا ضرورت ہے مدرسے بنانے کی، کیا ضرورت ہے قاری رکھنے کی، کیا ضرورت ہے کلاس پڑھانے کی؟ تو حفاظت اللہ نے کرنی ہے، چاہے کلاس پڑھاؤ نہ پڑھاؤ، حفاظت اللہ نے کرنی ہے، چاہے مدرسہ بناؤ نہ بناؤ، حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سارے کام کرنے کے؟ تو میں نے کہا جی آپ کا سوال آپ کے ذہن کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھا دیتا ہوں، آپ نے یہ صرف ایک ہی آیت کا ٹکڑا مجھے سنا دیا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ایک آیت میں بھی پڑھ دیتا ہوں کہ رب کریم فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا کبھی اس پہ آپ نے نہیں سوچا کہ مجھے دکان نہیں کھولنی چاہیے، کیوں میں کماؤں بیٹھ کے یہاں؟ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ مجھے کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کیوں میں کاروبار میں اپنے آپ کو لگاؤں؟ صبح سردی میں اٹھوں، شام رات میں آؤں، اس سے اچھا اپنی بیوی بچوں میں بیٹھوں، گپ شپ لگاؤں، ٹائم کو سپینڈ کروں۔ کیا ضرورت ہے مجھے کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی، مال کمانے کی، بازار جانے کی، مارکیٹ جانے کی، دکان کھولنے کی؟ یہ سب کچھ بند کریں، گھر بیٹھے اللہ رزق دے گا۔ قرآن میں ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ رزق دینے پہ قادر ہے۔ قرآن میں رب فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، رب بہتر انداز میں رزق دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فرمائے معیشت کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہ مارو، نحن نرزقہم وایاکم، ہم بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لہذا کاروبار بند، دکان بند، کاروبار ختم، تجارت ختم، بزنس مینی ختم، دکان کو تالے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب یہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ذمہ داری قرآن کی اللہ نے لی ہے، مدرسہ بند، میں بھی کہتا ہوں رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، دکان بند۔ اب ایک جواب آپ دے دیں تو وہی جواب انشاءاللہ کاپی پیسٹ کرنا پڑے گا، مجھے اور جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ہی کا جواب دوبارہ آپ کے لیے جواب ہوگا، جسے کہتے ہیں فما جوابکم فوا جوابنا، تو وہی ہوگا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے عقل دی ہے۔ میں نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ نے تمہیں پاگل بنایا، میں بھی مانتا ہوں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اس سے عقل کا کیا تعلق؟ کہتے ہیں اللہ نے عقل دی ہے، اللہ کے اوپر سے بوری لٹکائے گا، یہ گندم کی بوری یہ لے لو اور یہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنا رزق کی بندوبست کرو۔ میں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے، بوری لٹکائے یا ایسا کو گٹو دے وے چاہتے بھانگی میں لاپ چاہ کے دے وے، یہ اللہ کا کام ہے، تیرا میرا رولا کوئی نہیں۔ اللہ جیوے دے وے دے سی تے کوئی نہیں فکر نہیں کری لوڑے بھئی میں پانی پیونا میں کوئی سب پیالے پلاؤ چاہتے بھاوے گلاس پلاؤ چاہ، گلاس بننا ویسے تو جگ پلاؤ چاہ، کٹوری پی کے انسان میں پانی پیونا ہے نا، تو رزق اللہ نے ہمیں دینا ہے، جیسے بھی دے، اس پہ آپ کو پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حلال کمانا بھی تو عبادت ہے نا، ہم رزق کے حلال کمائیں گے، اللہ نے عقل دیا ہے، ذمہ داری اللہ کی پوری ہوگی۔ میں نے کہا حافظ قرآن پڑھائے گا، شاگرد قرآن پڑھے گا، ذمہ داری یہاں بھی اللہ کی پوری ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے جلے ڈھیڈ تے رولا آوے تو لوگوں کو سمجھ آتا ہے، ڈھیڈ دا مسئلہ ہے ایسا کو سمجھ آتا ہے، تو جلے مولوی دا مسئلہ آوے نو 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 صاحب پتہ نہیں مولوی صاحب تو مدرسہ نہیں پیٹرول پمپ کھولی بیٹھا شودا ہے۔ کیا عجیب اعتراضات دنیا نے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور کیا عجیب قسم کا معاملہ، ایسا نہیں ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے طور پہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ رکھنا، مولوی کے دل میں نبوت کی تکلیف کا احساس ہے۔ آپ کہیں گے حضور پاک کی تکلیف کا احساس مولوی کے دل میں کیسے ہے؟ یہ قرآن جو اترا ہے یہ بغیر شدت و حدت اور تکلیف کے نہیں اترا، اس کے اترنے میں کئی تکالیف کے مرحلے پیش آئے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے کیسے تکالیف کے مرحلے پیش آئے ہیں؟ میں وہ چند تکالیف، چند حدتیں، چند شدتیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں تاکہ آپ اس پہ غور کریں کہ قرآن کریم اترا ہے تو کتنی تکلیف کی بنیاد پہ اترا ہے، قرآن کریم نازل ہوا ہے تو کس ترتیب پر نبی علیہ السلام کو اس پر تکالیف سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں برداشت کا واسطہ پڑا، اور اس کے بعد جا کر کلام اللہ اترا ہے۔ آپ کہیں گے مثلاً کیسے، کس طرح اترا ہے؟ او میں آپ کی خدمت میں مشہور ترین آیت پیش کرتا ہوں اور پھر اس کو کھول کے آپ کے سامنے ایک بات لاؤں گا کہ جو ہمارے دماغ میں ہے۔ اب توجہ رکھنا، آپ مجھے دیکھیں، تو سب میں کو دیکھنا ہے کہ ان سے دیکھنا، ان سے دیکھنا تو دیکھ گلو، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں آپ کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ توجہ، قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس آیت میں رب کریم نے آپ کو اور مجھے ایک بات سمجھائی ہے، اگر ہم اس بات کے اوپر غور کر لیں
تو ہمارے لیے قرآن کریم کے اترنے کی تکلیف کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. مثلا اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ خاشعا متصدعا. پہاڑ پہ دو چیزیں پیدا ہو جاتی، ایک خشوع ایک تصدع. خشوع کیا ہے؟ تصدع کیا ہے؟ ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تصدع کا ترجمہ ریزہ ریزہ نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے. اس کا لفظی معنی کچھ اور ہے، لفظی مطلب کچھ اور ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. خشوع کا لفظی ترجمہ ہے آنکھیں جھک جانا، خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں جھک جانا، اسے خشوع کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر قرآن پہاڑ پہ آتا تو پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی. کیوں؟ پہاڑ کی آنکھیں بھی ہیں تو پہاڑ دی اینا کی ہو سی. پہاڑ دی اکھیاں دا کیا مطلب ہے؟ تو سونا نہیں کوئی بندہ اینک نال لیدا بیٹھا ہوئے نا، لوگ آتے نہیں عزت کرو. کیوں؟ بھئی یہ تو دیکھن واسطے شاید پیسے لے بیٹھے، مفت نہیں لیدا پیا نا. تو اینک پیسوں سے ملتی ہے، مفت تو نہیں ملتی. بے شوتے پیسے خرچ کر کے ساکو لے دے ان عزت کرو. تو یہ جو رب کریم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم پہاڑ پہ اترتا، خاشعہ، پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی. کیا مطلب ہے؟ اب توجہ رکھنا، بعض اوقات محاورے میں لفظ اور ہوتا ہے مطلب اور ہوتا ہے. کوئی بندہ شرمندہ ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں پانی پانی ہو گیا. حالانکہ پانی کتوں تھی ہوندے تو شوتے ہاتھ تھی نو ان اکھیاں ان والے کن پانی تک ہونی. تو پانی پانی کا مطلب ہے شرمندہ ہو گیا. ایسے ہی کوئی کہے کیا حال ہے خیریت ہے، وہ کہیں گے یار ایک بندے نے مجھے دھوکہ دیا. تو دھوکے کے بجائے لفظ بولتے مجھ سے فلاں بندے نے ہاتھ کیا. تو ہاتھ کیا کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور دھوکہ دیا. تو محاورے میں لفظ اور ہوتا ہے مطلب اور ہوتا ہے. لرائیتہ خاشعہ، اس کا مطلب ہے پہاڑ کی آنکھیں جھکتی. مراد یہ ہے کہ جیسے کسی بندے کو کہو کہ یہ بوری تو اٹھا لے گا، وہ کہے گا جی ضرور بالکل 2.5 من کی بوری ہے 1 منٹ میں اٹھا لوں گا. لیکن جب اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، وہ شرمندہ ہو جائے. لوگ کہیں گے اب آنکھیں جھک گئی ہیں نا، تم سے یہ وزن نہیں اٹھتا تھا تو اتنے بڑے بول بولے کیوں ہیں؟ اگر وزن اٹھتا تھا تو اٹھاتا، اب تو نہیں اٹھا سکا، لہٰذا تیری آنکھیں ہمارے سامنے جھک گئی. رب فرماتے ہیں قرآن میں اتنی شدت، اتنا وزن، اتنی حدت، اتنی طاقت کلام خدا میں وہ ہیبت ہے جسے پہاڑ کو تم استقامت کی نشانی سمجھتے ہو. اگر قرآن اس پہ آتا تو پہاڑ بھی بوجھ نہ اٹھا سکتا، گویا اس کی آنکھیں جھک جاتی کہ دیکھن دا تمہیں ایڈا بڑا پہاڑ چوینہ میرے کو قرآن دا ایک سپارہ ہی کوئی نہیں، تو اس کی آنکھیں جھک جاتی. یہ ہے لرائیتہ خاشعہ. اگلا لفظ ہے متصدع. تصدع کسے کہتے ہیں؟ تصدع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اندر سے بند ہو. یہ اوپر سوراخ کھلا ہوا ہے، اگر اس کو بھی بند کر دیا جائے، اندر کوئی گیس ہو جس کی وجہ سے یہ چیز پھٹ جائے اور پھٹنے کے بعد ختم ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تصدع. مثال سلنڈر لے لو، گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے نا تو وہ باہر کی گرمی اور اندر کی گیسز کو ملا کے پھٹتا ہے تو وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، تو پھٹنے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اسے تصدع کہتے ہیں. تو قرآن کریم کہتے ہیں لرائیتہ خاشعا متصدعا. قرآن کریم پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ میں ایسی ہیبت الہی پیدا ہوتی کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب توجہ رکھنا، میں یہ دونوں باتیں سمجھانے لگا ہوں کہ جب قرآن اترے پہاڑ وزن نہ اٹھائے، قرآن اترے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ جو حافظ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں رکھا ہے، ان کا سینہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. ان کے سینے میں تو وہ طاقت نہیں ہے نا جو پہاڑوں میں ہے. ان کے سینے اور دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو پہاڑوں میں ہے. تو پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور حافظ قرآن کو دل کا کچھ بھی معاملہ خراب نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ حضور کی تکلیف، حضور کی قربانی. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ بات ٹھیک ہے. ہمارے دل پہ آتا تو ہمارے دل بھی ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ہمارے دل پہ ڈائریکٹ نہیں آیا، پہلے کہیں اور گیا ہے. قرآن نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضور کے دل پہ نازل کیا گیا، حضور کے دل پہ اترا ہے. تو پہلے حضور کے دل میں گیا، حضور کے دل سے گزر کے ہم تک آیا. تو جب نبی علیہ السلام کے دل سے گزر کے آیا تو جلالی کلام حضور کے جمالی سینے سے گزرا، اللہ کی ہیبت والا کلام حضور کے نرم سینے سے گزرا، حرارت برودت سے گزری تو اس کی گرمی نرمی میں بدلی. آج ہم سینے میں رکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا.
یہ تکلیف حضور نے صحیح ہے، بڑی صحیح ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، پھر تکلیف کی حدیث پڑھتا ہوں، توجہ رکھنا. مثال کیا ہے؟ آپ اور ہم ہیٹر پر یوں ہاتھ سیکتے ہیں، کیا یہ ہیٹر گرم ہے، آگ ہے، اس آگ کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں گرمی پیدا ہوگی. لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر بجلی گرم ہے، ہیٹر سے گرمی آتی ہے، تو یہی بجلی اے سی میں جا کے ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ فریج میں جا کے ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے؟ فریزر میں جا کے برف کیوں بن جاتی ہے؟ ادھر بھی تو بجلی ہے، اتھا تلوا سا گیس تھا نا بالی پہ، تو کیا ہو گیا؟ تو کہیں گے بھائی بجلی ہیٹر میں بھی ہے، بجلی فریج میں بھی ہے. ایک فرق ہے، ہیٹر میں ڈائریکٹ بجلی آتی ہے اور فریج میں کمپریسر سے گزر کے آتی ہے. نہیں سمجھو، فریزر میں کمپریسر سے گزر کے آتی ہے، تو کمپریسر نے اس گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کیا ہے. تو کمپریسر کا کمال ہے. بجلی ورنہ گرم تھی، اے سی میں بھی ہیٹر بنا دیتی، لیکن کمپریسر لگا جس کی وجہ سے گرمی نرمی میں بدل گئی اور ٹھنڈک میں بدل گئی. میں نے کہا بابا قرآن ڈائریکٹ پہاڑ پہ آتا یا ہمارے سینوں میں آتا تو جل جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن وہ پہلے حضور کے سینے میں گیا، حضور کے سینے سے نکل کے امت کے سینوں میں آیا. تو نبوت کے سینے نے، کمپریسر تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی بہت بڑی قربانی دی ہے، جلالی کلام کو جمالی بنایا ہے. آج ہم قرآن نماز میں پڑھیں الگ سکون ہے، زبانی سنیں الگ سکون. وجہ حضور کا سینہ، وجہ نبی علیہ السلام کا دل اقدس ہے، جس نے اس کلام الہی کی گرمی کو نرمی میں، کلام کی حرارت کو برودت میں، شدت کو پیاس میں بدل کے، جلال کو جمال میں بدل کے آپ کے اور میرے لیے نرم کر دیا. اچھا، جب حضور کے سینے نے بدلا تو اس سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس سینے میں کوئی دقت و شدت و حدت نہیں اٹھائی. کتنی اٹھائی؟ آؤ میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ المتوفی 241 ہجری ایک حدیث پاک لائے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتها. ابو بکر، یہ سورت ہود اور اس جیسی صورتیں جس میں قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، وعیدات کا ذکر، جہنم کا ذکر، یہ جو آیات اور قرآن اترے ہیں نا، اس اترنے نے، توجہ، اس اترنے نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے. شیبتنی ہود و اخواتها، یہ جو حضور پاک نے فرمایا کہ میری جوانی بڑھاپے میں بدلی ہے، کیا پیغمبر قربانی نہیں بتا رہے اپنی؟ کیا رسول اللہ اپنی تکلیف نہیں بتا رہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس قربانی کا ذکر نہیں فرما رہے؟ جو مثال میں سمجھاتا ہوں، والد دنیا سے جانے لگے نا اور بچے کو کوئی چیز کا تحفہ دے، مثلا گھر کا، کاروبار کا، بیٹا اب تم سنبھالو، تو والد ایک جملہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کہ پتر میرے خون پسینے دی لگی ہوئی کمائی ہوئی، میں ادھر اپنی جوانی کو بڑھے پہ بدل بیٹھا بچڑا، میری قربانی دا لحاظ رکھے، میں ڈاڑے اوکھے نالے کاروبار بڑھایا، بہت اوکھا تھی کہ گھر بڑھایا، پتر میں تے کو ریتا تے نہ خیال کریں. تو جب والد یہ جملہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پین آف ہارٹ بتا رہا ہے، درد دل بتا رہا ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی اس بات کو لے کر پیش کر رہا ہے کہ بیٹا میری اس پہ جوانی لگی ہے، محنت لگی ہے، خون پسینہ لگا ہے، تگدو کی ہے، تب جا کر یہ چیز ملی ہے. نبوت نے بھی اس حدیث میں امت کی غیرت کے اوپر اس نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ لوگوں اگر تمہارے سینے میں دل ہے، اس دل میں احساس ہے، تو آؤ نبی کی اس تکلیف کا محاسن، نبی کی اس تکلیف کا احساس کرو. شیبتنی ہود و اخواتها، جو قرآن پہاڑ وصول نہیں کر سکتے، اگر وہ کریں ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹکڑوں میں بدل جائیں، وزن سے ان کی آنکھیں جھک جائیں، وہ وزن، وہ کلام، وہ شدت، وہ حدت، وہ کلام کی ہیبت نبوت کے سینے نے برداشت کیا ہے اور اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلا ہے، پر تم تک قرآن پہنچایا. یہ حضور پاک علیہ السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. تو میرے دوستو، آج ہم نے مدرسے بنائے ہیں، علماء نے مساجد، مدارس، مکاتب چلائے ہیں، تو ان کے سینے میں حضور کی اس تکلیف کا احساس ہے، ان کے سینے میں حضور پاک علیہ السلام کی اس تکلیف کا احساس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں اٹھائی تھی امت تک قرآن پہنچانے کے لیے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کلام الہی کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، اولاد بھی لگائیں، اوقات بھی لگائیں. یہ علماء کے سینے میں احساس ہے. کوئی پیٹرول پمپ پر ہے نہیں سارے مدرسے،
ایسا کو کمائی دا اڈا بڑائی بیٹھے ہیں، نہیں اتاؤ کل کمے سنا بابا، یہ کمانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ اس احساس کی بات ہے جو دل میں لگی، آگے لگانے کی بات ہوئی۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک ملفوظ میں نے پڑھا، وہ فرمانے لگے کہ جب دل میں لگے گی تو پھر لگاتے پھرو گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تمہارے دل میں دین کا احساس آ گیا تو پھر آپ نے آگے سمجھانا ہے۔ اسے علامہ اقبال نے اپنے ایک جملے میں فرمایا کہ جسے نے سبق یاد کیا اسے بولیے چھٹی نہ ملی۔ حالانکہ کہتے کہ ہمیں یہ سبق یاد کی تو چھٹی ملوائی نہیں چاہیے، سبق یاد استاد جی میری چھٹی چل میرا بھائی، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، کیا مطلب؟ بھئی سبق یاد ہی کی تو چھٹی والی نہیں ملی، بھئی نلائق ہے؟ نہیں جی، اصل لائق یہ ہے سبق یاد کر لیا، آگے اس کی پڑھانے کی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں سبق یاد کیا، آگے چھٹی نہ ملی۔ تو میں اپنے اس محدود وقت میں یہی پیغام آپ تک دے سکتا تھا جو میں نے دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے خود کو، اپنی اولادوں کو، اپنے اموال کو، اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی وجاہت کو، ان سب کو اللہ کے قرآن پہ لگائیں، نبی کے فرمان پہ لگائیں، دین پہ لگائیں، مذہب پہ لگائیں، اسلام و ایمان و ایقان پہ لگائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سے دو گزارش کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے دوست بیٹھے غیرت کرتے ہوئے اسرائیلی اور قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، غیرت کرتے ہوئے۔ اس پہ میں کوئی تمہارے کو معافی مانگ کے آدھا پیپسی نہ پیتی کرو، جی نہیں، میں غیرت پر دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں حق اے ہے جو اج اسا اتھائی بیٹھے ہوا جتا فلسطینی بیٹھے، اج انہاں دے نال ہوا، لیکن ہمارے ہاں ملک کی پابندیاں ہیں، ویزاز کی پابندیاں ہیں، باؤنڈری لائن ہے، ہم نہیں جا سکتے، اقوام متحدہ کی پابندیوں میں بند ہے۔ یہ لڑائیوں کے کام ملک کی حکومتوں کو ہوتے ہیں، اللہ ان کو غیرت عطا فرمائے۔ یہ اسلامی ممالک سارے چپ ہیں تو یہ لڑتے، لیکن جو ہم عوام ہیں ہمیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جتنی پیپسی ہے، کوک ہے، سیون اپ ہے، اس طرح مرنڈا ہے، ڈیو ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ لپٹن کی چائے ہے، چائے پینی ہے تو کھلی پتی سے پی لیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لپٹن والا ہی لے کر پئیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اس طرح بچوں کو کوئی چپس لے کر دینے ہیں تو لیز لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور کر لیں۔ صرف دھونا ہے تو صرف ایکسل نہ لیں، ایریل نہ لیں، برائٹ نہ لیں، یہ اسرائیلی مصنوعات ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دکانداروں کو بھی بتائیں کہ بھائی اپنے پیسوں سے فلسطینیوں پہ بمباریاں مت کرو، اپنے پیسوں سے کام نہ کرو۔ تو یہ کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری اور آخری گزارش، الیکشن کا زمانہ ہے تو اس الیکشن میں ایک بات طے کرنا، مولویوں کو کہنے پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مولویوں کو کہنے پہ روزہ رکھتے ہیں، مولویوں کو کہنے پہ عید کرتے ہیں، علماء سے اپنے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے پھر مولوی کو کیسے پتہ ہے؟ تو جس کو سارا دین پتہ ہے اسے الیکشن بھی پتہ ہے، جسے ساری چیز پتہ ہے اسے انتخاب بھی پتہ ہے۔ تو آپ کا انتخاب کتاب ہونا چاہیے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سچی سچی کو ذرا کریسی ذرا ہاتھ چاہ کے مقدر سے کتاب پر مور لگائیں گے، اپنے تگ و دو میں ساتھ چلیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔